لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. جب آپ اپنے کسی ڈاکیومنٹ یا پیپر پر اسٹیمپ یا مہر لگواتے ہیں کسی اتھورائز پرسن سے یا اتھارٹی سے، دیٹ مینس کہ آپ کنفرم کرواتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے. تو یہ اسٹیمپ یا مہر لگانا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر بھی جو ہے اسٹیمپ یا مہر لگانے کی قرآن پاک میں بات کی ہے. اب اس کا باقاعدہ پورا ایک پروسیس ہے، وہ کس طرح سے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل پر اسٹیمپ یا مہر کس طرح سے لگتی ہے، یا دل کا سیل ہو جانا، بند ہو جانا کس طرح سے ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ دل یا قلب جو ہے، ہارٹ جو ہے، اس کو ہی کیوں کہا گیا، دماغ کو کیوں نہیں کہا گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو عضو یعنی کہ جو آرگن دل ہے، اس کے اندر ایمان اور روح کا اس کو مرکز کہا گیا ہے، سینٹر پوائنٹ کہا گیا ہے. اور یہ دل جو ہے انسان کی تمام تر عبادات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. انسان کی ہدایت و گمراہی کا اسٹارٹ بھی دل ہی سے شروع ہوتا ہے. ادبی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں لٹریچر میں تو محبت، نفرت، پیار وغیرہ بھی دل سے ہی منسوب ایٹریبیوٹ ہیں. اس طرح اگر ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، قرآن کی ریسرچ جو ہے، دل ایک ذہانت کا سورس یا منبع جہاں پر انسان کے جذبات، احساسات، خیالات تمام تر اس میں موجود ہوتے ہیں. اور یہ صرف ایک پمپنگ مشین نہیں ہوتی بلڈ سپلائی کرنے کے لیے، بلکہ اس میں تمام تر جذبات ہوتے ہیں. تو اگر ہم بخاری اور مسلم کی احادیث دیکھیں، دل یعنی یہ گوشت کا یہ لوتھڑا ہے یعنی عضو ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ دل صحیح رہے تو انسان کا جسم بھی صحیح رہتا ہے اسلامک اور روحانی وے میں، اور اگر یہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو سکتا ہے. تو اگر ہم سائنٹیفک میڈیکلی بات ہم کرتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے دل کی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے. اب قرآن اور حدیث کے حساب سے اگر دل کو سیل کرنا یا اس پہ اسٹیمپ لگانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ہدایت سے اس کو روک دینا، بند کر دینا، یا گمراہی تباہی ہے. سب سے پہلے سمجھیں کہ اسٹیمپ یا سیل کرنا یا اس کو مہر لگانا، اس کا ایک پروسیس جو ہے یہ باقاعدہ ایک سٹیج بائی سٹیج چلتا ہے، یعنی سٹیپس ہیں بہت سارے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ظاہری جسم ہمارا ہے اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے دل پہ، اور اسی طرح روحانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی ہمارے دل پر آتی ہیں. یعنی یہ امراض قلب جن کی شروعات انسان کے گناہوں سے شروع ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں مسلسل اگر کیے جائیں اور توبہ استغفار نہ کی جائے، اور پھر خاص طور پر جو ہے گناہ کبیرہ کی طرف انسان جائے، یعنی کہ قتل ہے، زنا، شرک ہے، ظلم و زیادتی ہے، اور استغفار اور نماز روزہ کی طرف نہ آئے، دیٹ مینس کہ وہ پھر ٹورڈز جا رہا ہے گمراہی کی طرف، اور پھر اس راستے پہ چلتا ہے جہاں پر دل کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر وہ واپس نہ پلٹے اور رجوع نہ کرے تو وہ دل کی بیماریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور یہیں سے جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ، ایک بلیک نقطہ جو ہے، ایک ڈاٹ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک دھبا. اور یہ جو ہے اگر یہ نقطہ بڑھنا شروع ہو جائے، یعنی توبہ استغفار نہ کرے انسان، تو یہ آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے، پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. یہ باقاعدہ حدیث ہے. یہی وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر انسان کے دل میں ہدایت یا روشنی جو ہے وہ آنا کم ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے ٹورڈز گمراہی کی طرف. اب بات یہ ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جانا، رسٹ ہو جانا، یہ بھی وہی سینس بنتا ہے. مطلب یہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہوتا ہے اور رسٹ شروع ہوتا ہے، جہاں پر انسان کو خیر اور شر کی تمیز، حق و باطل کا فرق، حلال حرام کا فرق جو ہے سب ختم ہو جاتا ہے. سورہ مطففین آیت 14 میں اگر ہم دیکھیں، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ہرگز نہیں بلکہ جو ہے زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اب یہ ورڈ جو ہے رانا، یعنی را یا اور نون باب ضربہ سے آتا ہے، تو رانا یا رینو کسی پر غالب آ جانا، چھا جانا، یا زنگ پکڑنا. اب زنگ پکڑنے کا جو پروسیس ہے، یعنی رسٹ کا جو عمل ہے، یہ کیمیکلی اگر آپ دیکھیں سائنس میں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی لوہے کو، آئرن کو، دھات کو چھت کے اوپر رکھیں تو موئسچر ہے، دھوپ ہے، گرمی سردی ہے، ٹمپریچر ہے، ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور پھر رسٹ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ نے اس کو زنگ نہیں لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اب اس میں ایک بات تو کنفرم یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ نے جس میں زنگ لگا ہے وہ آپ نے خود چھت پہ رکھی ہے، آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ ہی جواب دہ ہیں. اب اگر اس میں زنگ لگ جاتا ہے تو اسٹارٹنگ میں اگر اس چیز کو آپ لے کر نیچے آ جائیں، اس کو صفائی کریں، رگڑائی کریں، تو پھر وہ دوبارہ میٹل یا دھات صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے، کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو وہ رسٹ یا جو زنگ ہے وہ اتنا ڈیپ ہو جائے گا، گہرا ہو جائے گا اس دھات پہ، میٹل پہ، کہ آپ اس کو پھر صاف بھی کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، رسٹ ختم نہیں ہوگی، وہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا، سڑ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہی اگزامپل اگر ہم اپنے دلوں پہ لگائیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، وہی ڈاٹ سے شروع ہوتی ہے بات، نقطے سے، اور وہ اگر زنگ لگنا شروع کر دے اور وہ توبہ استغفار یعنی واپس رجوع نہ کرے،
تو پھر وہ بات وہاں آ جاتی ہے کہ مکمل رسٹی آپ کا دل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر ہدایت اور جو ہے آپ کی جو جتنے بھی جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پر سیل کر دیا جاتا ہے دل کو، یعنی تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اب دلوں کو زنگ لگانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے ہم اس کو زنگ کو صاف کریں، یعنی کیسے کلین کریں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ کثرت ذکر الموت اور تلاوت القرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کثرت کی ہے، یعنی موت ہماری جو حقیقت ہے اٹل ہے، اس کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دونوں چیزیں دیکھیں اوتھینٹک مستند ہیں، قرآن پاک میں سب کچھ ہے، موت میں ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ہمارا آگے ہونے والا ہے، تو یہ ہمیں بچاتی ہیں۔ اب دلوں پہ زنگ لگنا، اس کو ہم نے بتایا کہ سٹارٹنگ کیا ہے، ایک ڈاٹ سے، ایک نقطے سے ہے۔ اب سائنٹیفک وے میں اگر اسی بات کو ایک اور انداز میں سمجھیں کہ حواس خمسہ یعنی کہ ہمارے جو سینسز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس پروسیس کو سمجھیں، ہماری بصارت یعنی دیکھنا، سماعت سننا، ہیرنگ یعنی، اور ہماری عقل جو ہے تفقہ جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ تمام مین سورسز ہیں تو اس دنیا میں ہر طرح کی علم و نالج حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہی جو ہے سینسز جو ہیں ان میں اگر زنگ لگنے کا عمل شروع ہو جائے، مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ہدایت اور گمراہی جو ہے انہی آپ کے سینسز کے ذریعے آپ کو پہلے ملتی ہے، آپ کے دل تک جاتی ہے، دماغ تک۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ ہر بات خیر اور شر کا فرق بتا دیا ہے شروع سے ہی، نیکی بدی میں، پھر آخرت سے پوچھا بھی جائے گا، آزمائش دنیا میں ٹیسٹ بھی ہوں گے، اور تمام چیزیں انسان کے اندر بیسیکلی ڈال دی گئی ہیں۔ اب کہا گیا ہے تم اس دنیا میں رہو اور آپ اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہو، تو اپنی عقل، حواس، اپنے جو ہے سینسز ان کو استعمال کرو، اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ۔ تو یہ تو بیسک کانسیپٹ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ انسان کو جو اگر اچھے کام کرے گا، وہ اچھائی کی طرف عقل کو استعمال کرے گا، سینسز کو، تو وہ اچھائی کی طرف جائے گا، اگر اس کی چونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے۔ لیکن اگر وہ برے کام کی طرف جا رہا ہے تو بیسکلی وہ اپنے عقل کو، سینسز کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہا ہے، وہ رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ تفقہ کا پروسیس، یعنی کہ کیا ہے، آپ کا سوچنے سمجھنے کا، سینسز کو استعمال کرنے کا پروسیس جو ہے وہ اس میں غالب آ جاتے ہیں آپ کے جذبات، آپ کے نیگیٹو تھنکنگ، لغویات، فضولیات، کیونکہ آپ ان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، گمراہی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں بیسکلی، اور خواہشات کے آپ غلام بنتے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہی جو ہے وہ وہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے اسٹیپ لگنے کا، کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اسی بات کو ایک خوبصورت انداز میں سورہ اعراف آیت 179 میں کیا فرمایا تعالیٰ نے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، مطلب یہ کہ تفقہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، مطلب بیچ میں پردہ آ گیا ہے، ان کے پاس کان ہے مگر وہ سنتے نہیں، یعنی نو ہیئرنگ۔ اب یہ کامن پریکٹس ہے کہ اکثر ہمارے کانوں میں جب کوئی بھی آواز آتی ہے یا ہم کسی چیز کو سامنے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے، مگر اس کو سم ٹائم سمجھ نہیں پاتے، وجہ کیونکہ حالانکہ ہمارے آنکھیں، کان، حواس سب کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم چونکہ فوکس نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہی بات قرآن پاک کہتا ہے کہ سب کچھ سامنے ہوتا ہے آپ کے، قرآن، دین، اسلام، سب کچھ ہے، اچھائی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے سامنے ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ اسی وجہ سے یہ حق اور بات کی جو جتنی باتیں ہیں ہدایت کی، یہ انسان کے اندر اگر وہ کسی کو بتائے بھی، ان کو گائیڈ بھی کرے، لیکن چونکہ پردہ سامنے آ جاتا ہے دل کے، آنکھوں کے سامنے، اور دل جو ہے بلائنڈ اور اندھا ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، یعنی وہ اچھی بات کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا، وہ سمجھ نہیں پاتا اس چیز کو۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں وہ سسپینڈڈ ہو جاتی ہیں، تفقہ، سوچنا سمجھنا، اور یہ دل کی بیماریوں سے سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں، دل پہ پردہ ڈالنا یا اندھا ہو جانا کہا گیا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جانوروں، چوپایوں سے بدتر جو ہیں وہ ہیں۔ سورہ حج آیت 46 میں یہی مفہوم ہے کہ کان یعنی سماعت اور آنکھیں یعنی بصارت جو سینسز ہیں دراصل غلط کام نہیں کرتے، یعنی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا فنکشن ہے وہ تو کام کریں گے، لیکن چونکہ دل اندھا ہو گیا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا ان چیزوں کو۔ تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلسل گناہ کرنا اور پھر گناہ کبیرہ کی طرف جانا اور توبہ استغفار نہ کرنا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کے اندر یہ تمام تر جو حق و باطل ہے، حرام حلال ہے، یہ سب چیزیں ختم اس کے اندر ہو جاتی ہیں، وہ ٹورڈز شیطان کی طرف جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ انسان کے دل پر جو اندھا ہو جانا، پردہ ہو جانا، سارے سینسز کام کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بے شک انسان جو ہے ایکسپرٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، پروفیشنل ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، عالم فاضل ہے، اور سب کچھ وہ نظر آتا ہے، لیکن وہ ان قرآن کی زبان میں ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ دل کے آگے پردہ اندھا ہونا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پھر، تو کیونکہ جب یہاں تک بات رکتی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اگر یہاں کہیں پر اس کو کوئی سمجھائے بات تو شاید اس کو سمجھ میں آ بھی جائے،
پردہ ہٹ جائے سم ٹائم، آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہو، لیسن ملے آپ کو. مگر اگر انسان یہاں پر نہیں رکے، آگے بڑھتا چلا جائے اسی گمراہی کی طرف، اسی روش پہ چلتا رہے، تو پھر یہاں پر اگلا اسٹیج جو اس کی بنتی ہے وہ دل پر تالا پڑ جانا یا کفر لگا جانا. یہ سورہ محمد آیت 24 میں ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اسلامی تعلیمات، روشنی، ہدایت پھر وہ آگے نہیں جا پاتی. جتنا بھی ان کو سمجھائیں، ان کو کفر اور تالا لگ جاتا ہے دل پر، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات. یعنی ان کا قلبی سسٹم جو ہے، باطنی سسٹم جو ہے، وہ ٹوٹلی بند، لاکڈ ہو جاتا ہے اور گمراہی اور ظلمات کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، میں نے کہا، سسپینڈڈ ہوتی ہے، عقل ماری جاتی ہے. ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی زبان میں گونگا اور بہرا بھی کہا گیا ہے. سوچنے کی بات ہے، ہم دلوں پہ چھاپ یا اسٹیمپ لگانا یا مہر لگانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی سیل ہونے کی، اور یہ بالکل آخری سٹیج ہے. یعنی انسان کے جو اعمال سو، یعنی برے اعمال ہیں، کفر و شرک ہے، پھر وہ جھٹلانا آخرت پر، یعنی کہ وہ اعتراض کرنا، سیئات یعنی اندھیروں کی طرف انسان کا جانا، اور یعنی آپ کا قلب جو ہے وہ کمپلیٹلی شیطان کی طرف جا رہا ہے اور اس کا کنٹرول ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر اب انسان کے سامنے اگر اب کفر لگ چکا ہے اور یعنی سیل ہو چکا ہے، تو اب انسان کے سامنے عبرت کے واقعات بھی ہوں، لیسن بھی ہوں، اور آپ حق کو بات کی اس کو سمجھائیں بھی، تو بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی. انسان کی ایک شخصیت پہ، ایک پرسنالٹی پہ ایک چھاپ بن جاتی ہے. یہیں سے کفر و شرک و ساری چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ انسان کا یہ وہ لیول ہے کہ وہ ٹورڈز جو ہے اسفل سافلین کی طرف، پستی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر یہ دلوں پہ اسٹیمپ لگنا اور یا مہر لگنا، یہ پھر وہ آخری سٹیج ہوتی ہے جہاں پر اللہ واقعی فیصلہ کر دیتے ہیں، اوتھینٹک یعنی اتھارٹی اللہ کی جو فائنل ہے کہ بس اب اس کے لیے ہدایت جو ہے بند ہے. تو قرآن پاک میں یہ اسٹیمپ لگنا یعنی مہر لگنا، ٹھپا لگنا، اس کے دو الفاظ کا اس سینس میں بہت، دونوں کے تقریباً سیم میننگ ہے اور یہ آئے ہیں. پہلا ورڈ کیا ہے کہ تو بار عین ہے، باب فتح سے آتا ہے، تو تبا یتباؤ طبعاً، یعنی کیا مطلب ہے؟ چھاپ لگانا، انتہا کو پہنچنا اور پھر بھر جانا. کسی چیز کے اختتام پر چھاپ یا مہر لگا دینا، اسٹیمپ. جیسے آپ خط یا لفافے کو، میں نے کہا، اسٹیمپ لگاتے ہیں، یا آپ ایتھورائز لیٹر پہ لگواتے ہیں اسٹیمپ، اس سینس میں. اب مکمل طور پر اثر انداز ہو جانا، یہ اس سینس میں آتا ہے. سورہ نساء آیت 155 میں دیکھیں کہ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا یا مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے. سورہ اعراف آیت 100 میں بھی کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی ان کے گناہوں کے سبق ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب دوسرا لفظ جو ہے، اب کیا مطلب ہے؟ ختم اللہ، یعنی کہ ایک ورڈ آیا ختمہ، خا، تا اور میم ہے. اب باب دربہ سے آتا تھا ختمہ یختمو، کسی چیز کو بند کر دینا یا سیل کر دینا. یہاں پر سیل کا کانسیپٹ بنتا ہے تاکہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکے. تو ختمہ کا مطلب کیا ہے؟ پورا ہو جانا، مزید عمل اور فعل کو، یعنی کہ جو پروسیس ہے اس کو رک جانا، یعنی کام ختم. سورہ بقرہ آیت 7 میں ہی دیکھیں اسٹارٹنگ میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، اور وہ سخت ترین عذاب کے مستحق ہے. یعنی یہاں پر دیکھیں دلوں پر مہر لگا دی، ویری کلیئر ہے. سورہ انعام آیت 46 میں یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی یعنی کہ بصارت اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. سورہ جاثیہ آیت 23 میں یہ بات ہے کہ دلوں پر اور کانوں پر مہر، اسٹیمپ، اور آنکھوں پر پردہ آ جانا. یعنی تمام تر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سسپینڈڈ ہو گئیں. سب کچھ سامنے بھی ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کیا اس کا مطلب کیا بنا کہ ختم اللہ اور تباہ کا ورڈ جو دونوں دیکھیں آپ، کیا ہے؟ لاسٹ سٹیپ ہے بیسیکلی. ایک اسٹیمپ لگا دینا، مہر لگا دینا، اور اب اس کے بعد کوئی ہدایت اس کی وہ نہیں ہوگی. یعنی ایسا شخص جو ہے وہ اب اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے اور اس کے پیچھے بے لگام انلمیٹڈ جو حرام چیزیں ان پہ چلتا ہے، اور پھر وہ کفر و شرک اور جھٹلانا، کذب، اور ہر طرح سے وہ جو ایون دو وہ کتنا ہی کیوں نہ انٹیلیجنٹ ہو، سمجھدار ہو دنیاوی حساب سے، لیکن چونکہ اس کے اسٹیمپ لگ چکی ہے، سیل لگ چکی ہے، مکمل گمراہی اندھیرے میں وہ چلا گیا ہے، بے نور ہو چکی ہے اس کی پرسنالٹی اندر سے. تو پھر ایسا شخص جو ہے آخرت کا انکار اوپنلی کرتا ہے. اس کے اندر ظلم و ستم، فجور، منافقت، جھٹلانا، غرور و تکبر، تمام چیزیں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے نظر آئیں گی. اب اسی بات کو ایک اور انداز قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے پچھلی قوموں کی اگزامپل دیتے ہوئے کہ کیا مطلب کیا ہے؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہوئے، یعنی کیا مطلب گمراہی کی طرف گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، یعنی گمراہی میں ڈال دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا. لفظ زاغا جو ہے باب دراوت سے جب آتا ہے، زاغا یزیغو، ٹیڑھا ہونا، اور جب یہی مادہ لیٹرز جو ہیں باب افعال سے جب آتے ہیں تو ازاغا یزیغو، ٹیڑھا کرنا کے سینس میں آتے ہیں. تو یہی معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں انسان کے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سمجھ دی ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اس کو فریڈم دیا ہے چوائس کا، اس کو
فری ول دی گئی ہے، اس کے باوجود انسان جب گمراہی کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ دل کا ٹیڑھا ہو جانا، زنگ لگ جانا، چھاپ لگ جانا، کفل یا سیلڈ ہونا جانا، دل کا سخت ہو جانا، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں بیسکلی، اور اینڈ پہ اسٹیمپ یا مہر لگ جانا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کو ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ساری آزمائشیں، ٹیسٹ ہیں، آپ کو گائیڈنس بھی دی گئی ہے، سب کچھ ہے، اور دنیا میں اچھے برے کی تمیز بھی بتائی گئی ہے آپ کے اندر فطرت میں ڈالا گیا ہے انسان کو. کفر و شرک اور اس طرف اگر انسان جائے گا تو پھر ایسا ٹورڈز وہ اسی راستے پہ جائے گا جو کہ ظلمات کی طرف ہے، گمراہی کی طرف ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ آپ کے لیے اسٹیمپ اور مہر لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ہدایت اور روشنی انسان کے اندر نہیں جاتی. سب کچھ سامنے ہوتا ہے، سب کچھ، ایوری تھنگ، تعلیمات بھی ہیں، نمازیں ہیں، اذانیں، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اور آخر کار اس طرح انسان مر جاتا ہے. اور اگر کفر و شرک میں مرتا ہے انسان تو پھر وہ ٹوٹلی اس کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، جہنم ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کی بیماریوں سے بچائے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے نہ جانتے ہوئے یا جیسے بھی، تو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دھبا جو ڈاٹ ہے وہ فوراً کلین ہو جاتا ہے، اور اللہ انسان کو دوبارہ صحیح راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے انشاءاللہ.